حضور کی روح انور ہے اس کی صورت و شکل مختلف. جن کو یہ راز نہیں پتا تھا ولیوں کو وہ مغالطے کا شکار بھی ہوئے. مثلا یہ کہ ایک دفعہ جب جبریل امی وحی لے کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبریل تجھے معلوم ہے یہ وحی کہاں سے لاتے ہو تم اور کون دیتا ہے؟ انہوں نے کہا جی پردے کے پیچھے سے دیتا ہے کوئی, میں نے کبھی دیکھا نہیں. تو کہا جاؤ پردہ ہٹا کے دیکھ کے آؤ. تو انہوں نے کہا کہ میں پردہ کیسے ہٹا سکتا ہوں؟ تو حضور نے فرمایا کہ تم ہاتھ سے ہٹانا پردہ, نہ ہٹے تو کہنا محمد نے بھیجا ہے. اب وہ جب گئے پردہ ہٹایا تو ان کی تو چیخ نکل گئی. جب واپس آئے تو حضور نے پوچھا ہاں بھائی کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا کہ آپ ہی بیٹھے تھے وہاں. اس واقعے کے بعد بہت سے لوگوں کی جو ہے غلط فہمیاں ہوئی. حضور کا دیدار دو طرح کا ہے. کالج میں دیکھا ہم جماعت اسلامی کی اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے نا ایک اسلامی جمعیت طلبہ, ان کی لڑکیاں برقع پہن کے آتی اور کیا گل کھلاتی کالج میں, ہائے ہائے ہائے. تو یہ برقع اور یہ نمازیں اور یہ روزے یہ سارے دکھاوے کے لیے کرتے تھے, اور دکھاوا ہی کریں گے جب ان کو نماز کی حقیقت کا پتہ نہیں ہوگا, روزے کی حقیقت کا پتہ نہیں ہوگا. اور یہ بات تو قرآن نے کہی ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ هُمْ يُرَاءُونَ, کہ ہلاکت اور تباہی ایسے لوگوں کی جو نماز کی حقیقت سے ہی غافل ہیں اور صرف ریاکاری کر رہے ہیں. ہم یراؤن صرف دکھاوا کر. اچھا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بچے نماز پڑھ رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں تو بس مومن متقی بن گئے, یہ آپ کی بھول ہے. ہم بھی انہی اسکولز کالجز اور یونیورسٹیز میں ہم نے پڑھا ہے. ہم نے نمازی بچے بھی دیکھے ہیں, سب سے بڑے حرامی وہی تھے نمازی بچے. میں لگی لپٹی بات نہیں کر رہا ہوں, جو منہ میں آ رہا ہے بول رہا ہوں. وہ بول کیوں رہا ہوں, جو میرے اندر ہے وہ باہر ہے. کالج میں دیکھا ہم جماعت اسلامی کی اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے نا ایک اسلامی جمعیت طلبہ, ان کی لڑکیاں برقع پہن کے آتی. اسی طرح رب ہے وہ بھی انتظار میں بیٹھا ہوگا نا کہ میرا بندہ کوئی مجھ سے مجھے مانگے, ایمان کی دولت مانگے, ہدایت مانگے. اور تمہاری دعائیں کیا ہوتی ہیں نماز کے بعد؟ یہ تو سن لیا کہ بھائی جتنی لمبی دعا ہو اتنا بہتر ہے. وہ مانگ کیا رہے ہو؟ 2 رکعت نماز پڑھ کے 2 گھنٹے کی دعا میں دنیا مانگ رہے ہو. فلاں کا بچہ بیمار ہو گیا, اس کی ٹانگ خراب ہو گئی, اس کے بال گر رہے ہیں, اس کا نظر ٹھیک نہیں ہو رہا, میرے کاروبار میں برکت دے دے, اس کے بھی کاروبار میں برکت دے دے, اس کے بھی کاروبار میں برکت دے دے, یہ بھی دے دے, وہ بھی دے دے, جو بھول گیا ہوں نہیں یاد ہے وہ بھی دے دے. اللہ سے ایک دعا مانگو اور وہ ہر حال میں قبول ہوگی. کون سی؟ اے اللہ میں تجھے چاہتا, اے اللہ مجھے ایمان دے, اے اللہ مجھے ہدایت دے. یہ دعا ہر حال میں قبول ہوگی, اور جب یہ قبول ہو جائے گی باقی کسی دعا کی ضرورت نہیں پڑے گی, وہ خود ہی تجھ پر مہربان رہے گا. اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا, یہ سورہ کہف ہے. اور جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کو کسی ولی مرشد سے ملا دیتا ہے. عام آدمی سوچتا یہ ہے کیونکہ مختلف فرقے پھیلے ہوئے ہیں نا مسلمانوں میں. کوئی کہتا ہے کہ بھائی تم ولیوں کو کیوں مانتے ہو, مزاروں پہ کیوں جاتے ہو. کوئی وسیلے کا منکر ہے, حالانکہ قرآن مجید میں وسیلے کا ذکر ہے. قرآن مجید خود کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ وسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ. بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو اس کو نظر انداز کر کے اپنی اسی اکڑ پہ چلے رہتے ہیں, نہیں ہم تو وسیلے کے قائل نہیں ہیں, ہمیں کسی مرشد کی کیا ضرورت. قرآن مجید میں آیا کہ جس کو گمراہ کروں ہرگز نہ پائے گا کوئی ولی مرشد, اور اللہ کے رسول نے اپنی احادیث میں فرمایا من لا شیخ لہ فہو شیخ الشیطان.